الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. باغ جنت کے بہر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت. میرے واجب الاحترام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. میں آج کی گفتگو میں تعارف اہل بیت رسول کے رسول کے پیغمبر کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا عظمت و مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے اہل بیت ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا اسے نجات ملی. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، خواہ وہ نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اسے غرق اور تباہ و برباد کر دیا. اس لیے اگر اہل بیت کو چھوڑیں گے کشتی چھوٹ جائے گی. تب بھی طوفان میں غرق، کشتی میں بیٹھے راستے کا پتہ نہیں ہے، طوفان کے بور میں کشتی ڈوب سکتی ہے، پھر بھی تم منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے. منزل پر وہی آدمی پہنچے گا جو اس کشتی پر بیٹھ کر ستاروں سے رستہ معلوم کرے گا. میرے بھائیوں، ایک موقع وہ آیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلا کر ان کے سر کے اوپر اپنی چادر اوڑھ کر دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہاں پر ایک نکتے کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ احزاب میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کا مصداق میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں نماز و جماعت کا ذکر نہیں تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میرے پیغمبر کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو چکا تھا. اس وقت میرے پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری ایک بیٹی بچی ہوئی ہے جس کا نکاح میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے، اس کو باپ کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوا، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریب ہے. میں نے اس کو پالا، میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس سے پیار کیا ہے. یا رب تو اس کو اور اس کی بیوی فاطمہ، میرے نواز حسن کو، میرے نواز حسن حسین کو اہل بیت میں داخل فرما. معلوم ہوا قرآن نے جنہیں اہل بیت کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. حضور کی حدیث نے جنہیں اہل بیت کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور نواسے بنے. جب اہل بیت کے لفظ بولیں گے اس میں ازواج مطہرات، نبی کے داماد، پیغمبر کی بیٹیاں، رسول برحق کے نور سے سب کے سب مراد ہوں گے. ازواج مطہرات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا، محمد کی نسل کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا. آخر میں یوں کہوں گا،
دست اطہر سے نبی کے جنت الفردوس میں، دست اطہر سے نبی کے جنت الفردوس میں، رحمت برسی جہاں میں ہو ذکر اقدس شاہ کا، رحمت برسی جہاں میں ہو ذکر اقدس شاہ کا، مومنوں کی روح و چاہے اہل خاندان اہل بیت، وما علینا الا البلاغ۔ ابھی کچھ دیر قبل ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہمارے لیے